السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو عام نہیں ہے کیونکہ آج صرف ہم ایک ملک کی بات نہیں کر رہے۔ آج ہم اس آگ کی بات کر رہے ہیں جو اگر بھڑک گئی تو اس کی لپیٹ میں صرف وینزویلا ہی نہیں آئے گا بلکہ پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ اس وقت دنیا کی نظریں ایک ایسے ملک پر جمی ہوئی ہیں جس کا نام بہت سے لوگ ٹھیک سے نقشے پر بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن قدرت نے اسے وہ دولت دی جس کے لیے سپر پاورز بھی خاموش نہیں رہ سکتی۔ ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کی، اور دوسری طرف کھڑا ہے امریکہ، اور پردے کے پیچھے چین اور روس بھی خاموش تماشائی نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر اس وقت ایک طوفان برپا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ اگلے چند گھنٹوں میں حملہ کرنے والا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جہاز فضا میں اڑ چکے ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو نشانہ بنایا جائے گا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سچ کتنا ہے اور سنسنی کتنی۔ آئیے جذبات کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ دنوں بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس بریفنگ کے دوران کھل کر امریکہ کی پالیسی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چین ہر اس پابندی اور ہر اس دباؤ کے خلاف ہے جو اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر مسلط کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ وینزویلا پر جو پابندیاں لگا رہا ہے وہ غیر قانونی بھی ہیں اور غیر اخلاقی بھی، اور یہ اقدامات لاطینی امریکہ کے پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ چین نے کہا کہ وینزویلا ایک خود مختار ملک ہے اور کسی بھی طاقت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ طاقت کے زور پر کسی قوم کا مستقبل تبدیل کرے۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ نے آخر ایسا کیا کیا ہے جس پر چین کو کھل کر وارننگ دینی پڑی ہے۔ اصل میں امریکہ نے حال میں ایک مبینہ گروہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ خود وینزویلا کے اعلیٰ حکام اس نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ وینزویلا کی حکومت منشیات اسمگلنگ میں براہ راست ملوث ہے۔ اس اعلان کے بعد پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں اور فوجی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وینزویلا کے صدر نے ان الزامات کو صاف الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک بہانہ ہے، ایک ایسی سکرپٹ ہے جس کا مقصد اصل میں حکومت کو کمزور کرنا اور اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل مسئلہ منشیات نہیں بلکہ تیل ہے، کیونکہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ تاریخ کے صفحے پلٹیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں تیل ہو وہاں سیاست خاموش نہیں رہتی، اور جہاں سیاست ہو وہاں جنگ چھپی ہوتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس بیان کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ وینزویلا اور اس کے اطراف کی فضائی حدود کو بند تصور کیا جائے۔ اس ایک جملے کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان مچ گیا۔ یوٹیوب، فیس بک، ایکس، ہر جگہ چرچا یہ ہونے لگا کہ امریکہ بس حملہ کرنے ہی والا ہے۔ لیکن ایک سنجیدہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعی جنگ کا اعلان تھا یا ایک نفسیاتی حربہ؟ دنیا کی طاقتور ریاستیں صرف توپوں اور مزائنوں سے جنگ نہیں لڑتی، وہ الفاظ سے بھی لڑتی ہیں، خوف سے بھی لڑتی ہیں، اور بیانات سے بھی میدان ہموار کیا جاتا ہے۔ یہاں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک پریشر ڈال رہا ہے تاکہ بغیر گولی چلائے بھی حریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اگر واقعی امریکہ کا ارادہ فوری جنگ کا ہوتا تو میڈیا میں خاموشی ہوتی، شور نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ کا اصل اعلان اکثر خاموشی میں ہوتا ہے، چیخوں میں نہیں۔ ان حالات میں یہ دیکھنا ہے کہ چین، روس اور ایران کہاں کھڑے ہیں۔ کیا واقعی وینزویلا کے ساتھ ہوں گے؟ کیا کوئی بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چین اور روس کھلے عام جنگ سے بچتے ہیں، لیکن وہ اپنے اتحادیوں کو مکمل تنہا نہیں چھوڑتے۔ چین اقتصادی اور سفارتی سطح پر دباؤ ڈالتا ہے، جبکہ روس فوجی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چین کا یہ بیان کہ ہم عوامی خود مختاری کے خلاف کسی بھی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں دراصل ایک سنجیدہ پیغام ہے، مگر یہ جنگ کا اعلان نہیں۔ اصل خطرہ فی الحال جنگ نہیں بلکہ وہ دباؤ ہے جو آہستہ آہستہ کشیدگی کو بحران میں بدل سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ ہوگا، وینزویلا کے صدر کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ روسی فوج پہنچ چکی ہے، چین نے خفیہ طور پر ہتھیار بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے کسی بات کی مستند تصدیق ابھی تک کسی عالمی ادارے یا معتبر میڈیا نے نہیں کی۔
अफवाह की पहचान ये होती है कि वो जज्बात भड़काती है लेकिन सबूत नहीं देती। सच हमेशा धीमे लहजे में आता है मगर वज़न रखता है। मीडिया वार भी एक जंग है और बहुत से चैनल सच से ज़्यादा सनसनी बेच रहे हैं। खौफ बिकता है, खबर नहीं। इस वक्त हकीकत ये है कि अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। पाबंदियाँ मज़ीद सख्त हो सकती हैं, सफारती तनाव बढ़ सकता है, खुफिया कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, मगर मुकम्मल जंग अभी नागज़ीर नहीं। वेनेजुएला पर हमला अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रद्द-ए-अमल सिर्फ काराकास से नहीं आएगा बल्कि बीजिंग और मास्को में भी घंटियाँ बजेंगी। इख्तिताम में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुनिया जंगों से नहीं फहम से बचती हैं। अगर हम हर सनसनी को सच समझ लेंगे तो हम खुद को ज़हनी जंग का ईंधन बना लेंगे। हमें सच को परखना सीखना होगा, तहकीक को आदत बनाना है और हर शौद को हकीकत नहीं समझना। आपके ख्याल में क्या वाकई दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें नहीं बल्कि हकीकत पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।